بسم اللہ۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ عبد القیس کے وفد کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان لائیں اور علم کی باتیں یاد رکھیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خبر کر دیں، یعنی ان کو بھی یہ باتیں سکھا دیں، پہنچا دیں۔ اور مالک ابن الحویرث نے فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر انہیں دین کا علم سکھاؤ۔ حدیث نمبر 87۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مدر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں، اور یہ اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دبہ، حنتم اور مزفت کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بسا اوقات نقیر کہتے تھے اور بقاسا مقیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ اور جو نام آئے ہیں وہ سارے برتن کے نام ہیں جو مختلف چیزوں سے بنائے جاتے تھے، اور وہ اس میں شراب بھی پی جاتی تھی۔ باب جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے سفر کرنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 88۔ عقبہ ابن الحارث کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ عقبہ نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، عرب کا رواج تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو اسے دائی رکھ لیتے اور وہی اسے دودھ پلاتے۔ تو بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ انسان کو معلوم نہیں پڑتا میں ایک ہی عورت سے دودھ پیا ہوں بچپن میں، اور کبھی کبھی ان کی شادیاں ہو جاتی۔ تو یہی واقعہ وہاں پیش آیا۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تب عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کی۔ یہ مسئلہ بڑا تھا، تو جا کر کیونکہ رضائی بھائی بہن ہو جا رہے تھے، رضائی بھائی بہن ہو جائے، دودھ شریک بھائی بہن بن جاتے ہیں، تو اب وہ میاں بیوی بن چکے تھے، شوہر اور بیوی کا، تو یہ مسئلہ دریافت کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے، یعنی یہ بھائی بہن کا رشتہ ہے، حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا تھا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا، یعنی ان کی شادی کہیں اور ہو گئی اور ان کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ تو اس مسئلے کے لیے وہ سفر کر کے گئے۔ باب اس بارے میں کہ طلبہ کا حصول علم کے لیے اور استاد کی خدمت میں اپنی اپنی باری مقرر کرنا درست ہے، کہ طلبہ کیا کریں، یعنی اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے پاس باری مقرر کر لیں کہ ہمیں علم سیکھنا ہے فلاں فلاں دن۔ حدیث نمبر 79۔
عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے ہوئے دیگر باتوں کو اس کو خبر دے دیتا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن میرا وہ انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا، بتانے کے لیے کہ میں ایسی کیا چکا ہوں۔ میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اتنی بڑی بات ہے، تو چنانچہ خبر کی تحقیق کرنے نکلے۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو خبر کی تحقیق اس میں ہو گئی۔ بہرحال اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ علم کے لیے انسان باری مقرر کر سکتا ہے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ اور ان کا ایک پڑوسی جو ہے اس طرح سے علم سیکھنے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ان کو نہیں کہی کہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کے لیے باری مقرر کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی بھی توفیق عنایت فرما، آمین۔